بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست برادرم مولانا شعیب صاحب جو تعارف آپ حضرات کے سامنے میرا پیش کر رہے تھے، وہ در حقیقت میرا تعارف نہیں ہے، وہ قرآن پاک کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. اتنے سارے لہجوں میں تلاوت کرنا اور پوری دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر پڑھنا، اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. یہ ایک وہابی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں اور میرے اساتذہ کی جوتیوں کی برکت ہے. میں کچھ گزارشات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو بغیر کسی توقف کے انشاءاللہ میں مختلف لہجوں میں تلاوت انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. حرمین شریفین کے جو خاص ائمہ ہیں، انشاءاللہ ان کے انداز میں تلاوت میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہاں ہمارے طلبہ نے جس شاندار جو ہے کارکردگی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے، بالخصوص دارالعلوم صفہ کے نگران، وہاں کے منتظمین مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں. یہ سب انہی کی برکات ہیں اور انہی کی خدمات کا یہ ثمرہ ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے اندر بھی شوق پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو اس طریقے کی تعلیم دینی ہے. میں سب سے پہلے انشاءاللہ اپنے انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کروں گا. ایک رکوع میں نے جو ہے وہ مختصر ابھی کر لیا ہے باتوں کے دوران، ورنہ تو ارادہ یہ تھا کہ مختلف جگہ سے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تلاوتیں، اور وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا رکوع ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. اسی کو بار بار مختلف لہجوں میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ وہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں زبان، کہ یہاں پر آج ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر بھی جائیں. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انشاءاللہ اپنے انداز میں تلاوت پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. खाना काबा के एक इमाम हैं शेख माहिर अल-मुआइक़ली हफ़िज़हुल्लाह। अइम्मा हज़रात की फ़हरिस्त बहुत तवील है, जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि 70 क़ुर्रा हज़रात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप 100 के करीब हो चुके हैं, लिहाजा इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं वक्त की तंगी को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी इंशाअल्लाह इस्तिताअत होगी मैं लहजे पेश करता रहूँगा इंशाअल्लाह। हरम मक्की शरीफ के एक इमाम हैं शेख माहिर अल-मुआइक़ली हफ़िज़हुल्लाह, उनके अंदाज में तिलावत पेश करूँगा। बल्कि ये 2 आयतें हैं, 2 आयात जो हैं 2 अंदाज में इंशाअल्लाह। पहला जो अंदाज है वो शेख माहिर मुआइक़ली साहब का, और दूसरा जो है वो शेख हुसैन बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह। एक मक्के के इमाम है, एक मदीने के इमाम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الشيخ मिशारी राशिद अल-अफ़ासी कुवैत के बहुत ही मारूफ कारी हैं, उनके अंदाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الشيخ أحمد العجمي حفظه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल-हुदैफी हफ़िज़हुल्लाह, ये मस्जिद नबवी शरीफ के सबसे बड़े इमाम साहब हैं। इनके अंदाज में तिलावत पेश करूँगा और उसके बाद शेख सलाह अल-बिदैल हफ़िज़हुल्लाह, ये भी मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम हैं। इन दो हज़रात के अंदाज में ये दो आयत पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. शेख सऊद अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह, उनके अंदाज में तिलावत पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. और आखिर में शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हफ़िज़हुल्लाह, लहजे तो खैर बहुत सारे पेश करने थे और हरम मक्की शरीफ के भी और मस्जिद नबी शरीफ के काफ़ी आइम्मा रह गए हैं, लेकिन मुफ्ती ज़ुबैर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, मुफ्ती हज़रत भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं इख्तिताम करता हूँ। अच्छा, अभी रास्ते में जिक्र हो रहा था एक बच्चों के हवाले से, हमारे बच्चे बैठे हैं वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह, बरतानिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह जब जाने का इत्तेफाक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी अल्लाह पाक जो दीन का काम ले रहे हैं, बच्चों को मुख्तलिफ हवाले से उनको उसी एतबार से ट्यून करना पड़ता है। हमारे यहाँ देखें, थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनियावी एतबार से देखा जाए, माँ चाहती है कि बेटा मेरा डॉक्टर बन जाए, बाप चाहता है कि मेरा बेटा पायलट बन जाए और बेटा चाहता है कि नहीं मैं इंजीनियर बनूं। ऐसी होता है।
اس میں پھر کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ نہ یہ تعلیم برقرار رکھ سکتا ہے نہ یہاں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں مختلف جگہ جانے کا اتفاق ہوا. الحمدللہ کافی ادارے جو وہاں پر جو چل رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ قرآن کی برکت سے اس ناچیز سے جو کام لے رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ. تو وہاں پر بھی ایسے بہت سے طلبہ ہیں کہ یہ معاملہ ہمیں دینی اعتبار سے بھی نظر آتا ہے. ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا سدیس بن جائے، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا شریم بن جائے، اور بیٹا کہتا ہے مجھے ابو بکر شاطبی کی تلاوت پسند ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ اس طرف یاد کر سکتا ہے، نہ کسی بھی انداز میں نہیں پڑھ سکتا. تو بھائی آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے، کون سی ابیلٹیز کے اندر ہے، کس امام کو یہ فالو کرتا ہے، کس کو وہ شوق سے سنتا ہے. بچے کی جو خصوصیت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، نہ کہ اپنی چاہت. ایک بچے میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے نا، آپ اس کو کس طریقے سے موو کریں گے. تو اسی طریقے سے میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، کس کی آواز ان کو زیادہ پسند ہے، کس کو فالو آسانی سے کر سکتے ہیں، کس کو پک آسانی سے کر سکتے ہیں. ابتدائی طور پہ عام طور پہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچوں کے لیے میں ان کی والدائیں بھی سن رہی ہیں، ان کے والد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بچہ جو سب سے چھوٹا جو ایک نابالغ بچہ ہے، عام طور پہ احمد العجمی، عبداللہ الجوہنی، سعد الغامدی یہ حضرات ہیں کہ ان کو بچوں کو سنائے جائے. اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو تلاوت سنا دو شیخ حذیفی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بچے کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی اس قاری کے ساتھ. بچے کی سوچ ہے، اس کا انداز ہے، وہ اس قاری کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. بچے کو جب آپ تلاوت سنائیں گے تو وہ شوق سے سنے گا. کون سی؟ بلکہ میں بھی ایک تلاوت پیش کر دیتا ہوں، بچوں کے ہی ان سے متعلق ہے، ان کے ہی انداز میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ایک انداز ہے بچوں میں، آپ کو شروع سے اگر آپ اس چیز کو ڈھالیں تو بچہ اس کو فوراً پک کر لے گا، اس انداز کو فوراً فالو کرے گا، نہ کہ آپ کسی دوسرے. اسی طریقے سے جو ہمارے بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ شیخ حذیفی کو سنیں، شیخ محمد ایوب کو سنیں، شیخ علی عبداللہ جابر کو سنیں، شیخ سعود الشریم کو سنیں، شیخ خالد القحطانی کو سنیں. یہ سارے وہ نام ہیں دوسرے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب میں اختتام کرتا ہوں شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب سے، اور اسی پر میں آج اختتام کروں گا. اور جو ہے وہ جی فرمائشی پروگرام شروع ہو جائے گا پھر، اس وجہ سے کیونکہ میں ٹائم کا پابند ہوں، جو ٹائم انہوں نے مجھے دیا ہے میں اس کو کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب کا جو ہے حق مارا جائے. تو عبداللہ جوہنی کی ایک انہوں نے فرمائش کی ہے، اور بس ایک سورہ فاتحہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد شیخ سدیس صاحب کے انداز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کے انداز میں اور مع تکبیرات انشاءاللہ، جو حرم مکی شریف میں جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ وہ منظر بھی پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاکم اللہ خیر. میں بھائی شفیق اجمل صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پروقار محفل کا انعقاد فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ نے قرآن پاک کی یہ محفل یہاں پہ سجائی ہے، اللہ پاک آپ کے گھر کو بھی، آپ کے دلوں کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرما دے انشاءاللہ. اور ایک بات آخر میں، یہ جو آپ نے تلاوتیں سنی ہیں اتنی ساری، یہ کوئی ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن پاک کو عربوں کے لہجوں میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، حکم دیا ہے. حکم ارشاد فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها. اور یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے، قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، نہ کہ کسی اور زبان میں، اردو زبان میں نازل نہیں ہوا. مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، لیکن آخر میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ عربی زبان میں پڑھیں. آج اگر میرا یو ایس کا اگر ویزا آ جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جاب کرنی ہے یا آپ کو وہاں پہ کسی کمپنی کے اندر آپ نے جو ہے آنرشپ ہے، تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انگریزی زبان اپنی اچھی کریں، اور اس کے بعد ہمارا پروناؤنس، ہمارا ایکسنٹ بالکل امریکن جیسا ہو جائے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو اتنا سوچو کہ قرآن پاک جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو گئے روز قیامت، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. تو بھائی کوشش کریں، منہ ٹیڑھا کریں، جیسی بھی کریں، آواز بنائیں، حلق سے نکالیں، نہیں نکلتی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو بس یہ تھوڑا سا ایک مقصد تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ اتنے سارے انداز آپ نے سنے، اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عطا ہے. اور آخر دعوانا الحمدللہ.